نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری یوٹیوب چینل کی طرف سے ندیم ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ آپ کو اپنی چوتھی ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 3 ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور یہ آج جو چوتھی ویڈیو یہ بہت ہی اہم اس لحاظ سے ہے کہ ایک تو یہ ہجرت مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور دوسرے یہ کہ جو ہمارا اسلامک سال ہے ہجری، اس کا آغاز بھی اسی واقعے سے ہوتا ہے جب آپ نے ہجرت کی مکہ سے مدینے کی طرف۔ تو آج انشاءاللہ ہجرت کا احوال آپ کو بتائیں گے۔ پھر دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے مسجد قباء، آپ کے قباء روانگی اور پھر مدینے میں آمد ہے، تو یہ ہمارے ٹاپک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ ہجرت مدینہ یکم ہجری۔ قریش کی پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کافی زیادہ تنگ کرتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے ہر لحاظ سے۔ تو اب جب بالکل ہی ان کی حد ہو گئی تنگ کرنے کی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو اصحاب تھے، اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کو پھر آپ نے حکم دیا کہ آپ لوگ اب آہستہ آہستہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ کہ مدینہ کا پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ یہاں سے جو لوگ آئے تھے کعبہ، ان میں سے کئی افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنے علاقے سے وہ اپنے علاقوں میں یہاں مدینے میں آ گئے تھے۔ تو اس لیے مکہ کی نسبت اسلام کے لیے یہ ذرا زیادہ سازگار تھا مدینہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پھر اب جتنے بھی مسلمان تھے وہ آہستہ آہستہ مدینہ شفٹ ہو گئے۔ صرف جو تھے کچھ بیمار تھے وہ رہ گئے، کچھ عاجز تھے وہ رہ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ لوگ ابھی مکہ میں رہ گئے تھے۔ جب قریش کو یہ خبر پہنچی کہ بھئی یہ جو مسلمان ہیں یہ سارے آہستہ آہستہ مدینہ جا رہے ہیں، اور جو مدینہ کے جو انصار ہیں انہوں نے ان کو پناہ بھی دے دی ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کا رویہ ہی بہت اچھا ہے، اور ان کو یہ ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ جائے اور یہ سب مل کے ہم پہ حملہ کر دیں۔ اس لیے پھر یہاں پر ایک دارالندوہ، یعنی ایک پارلیمنٹ کہہ لیں یا پھر آپ ان کو جرگہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہاں پر ایک ان کی میٹنگ ہوئی جس میں تمام جو قریش کے سردار تھے ان سب نے اس میں شرکت کی، اور جن میں جو تھا اس وقت کے قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ شامل تھے، جن میں عتبہ اور شیبہ، بصران ربیعہ تھے، ابو سفیان تھا، تیمہ بن عدی تھے، جبیر بن محتم تھے، نفر بن حارث تھے، ابو البختری بن ہشام، اور زمیہ بن اسود، اور سب سے بڑا ابو جہل، بنیہ اور منبع، بصران حجاج، اور امیہ بن خلف۔ تو یہ جو بڑے بڑے سردار تھے یہ سب جمع ہوئے دارالندوہ میں، اور وہاں پر انہوں نے پھر مختلف تجاویز آئیں۔ ایک نے تجویز دے کہ نعوذ باللہ جو آپ کو ہاتھ پاؤں بیڑیوں سے جکڑ کر آپ کو جو ہے ایک کوٹری میں ڈال دیا جائے اور کھانا پینا بند کر دیا جائے، تو نعوذ باللہ آپ خود ہی شہید ہو جائیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ ان کو نہ ایسا کریں، اپنے علاقوں سے نکال دیں، یہ جہاں جائیں ان کی مرضی، ہمیں جو ان کا خوف ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو سب سے بڑا شیطان تھا ابو جہل، اس نے کہا کہ میرے ذہن میں جو ترکیب ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اب ہم لوگوں نے پوچھا کیا؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے یہاں سے تمام قبائل سے ایک ایک دلیر خاندانی بہادر جوان لیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار دیتے ہیں،
اور ہم ان سب کو کہتے ہیں کہ بے وقت جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کریں. اس طرح جو ہے نعوذ باللہ آپ شہید ہوں گے تو اس کا جو خون ہوگا وہ سارے قبائل پہ آئے گا. اور جو عبد مناف ہے ان کی اولاد جو ہے وہ سارے قبائل سے تو لڑ نہیں سکتی، اس لیے وہ خون بہا پہ راضی ہو جائے گی اور ہم آسانی سے وہ دے دیں گے. تو یہ تجویز سب کو بہت پسند آئی. سب نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ سارے اپنے واپس چلے گئے اپنے گھروں کو. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی کہ یہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں کیا فیصلہ کیا گیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو ہے آج رات اپنے بستر پہ نہ سوئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ تو اس بارے میں جو ہے جب قرآن شریف کی ایک آیت بھی تھی جو ان کا جو اجلاس ہوا دارالندوہ میں، تو سورۃ الانفال آیت 30. اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہی ہے. قرآن شریف نے بھی اس کے بارے میں آیت دی. تو جیسا کہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یہ وہاں کیا فیصلہ ہوا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات اپنے بستر پہ نہ سوئیے گا. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر روانہ ہوئے. آپ ان کے گھر پہنچے اور کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ مجھے بھی ساتھ ہمراہی کا شرف دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور پھر آپ دونوں نے تیاری شروع کی. جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی نکاح کے بعد اپنے والد صاحب کے گھر پہ تھیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے جلدی سفر کی تیاری شروع کی. کھانا نوشتہ دان میں رکھا، پانی مشکیزے میں بھرا. تو ان کی جو بہن تھیں حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کا جو پٹکا تھا اس کو پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور ایک سے نوشتہ دان کا منہ بھرا بند کیا، اور ایک سے جو مشکیزہ تھا اس کا منہ بند کیا. تو اسی طرح لیے آپ کو ذات الناطقین بھی کہتے ہیں. تو اس کے بعد جو صدیق اکبر نے حضرت صاحب نے فرمایا کہ آپ جو ہے میری 2 اونٹنیاں ان میں سے آپ پسند کر لیں، جو بھی اونٹنیاں لینا چاہیں. تو حضرت صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں قیمت سے لوں گا. پھر آپ نے وہ ایک اونٹنی پسند کر لی اس میں سے، اور اس کے بعد جو ہے ایک غیر مسلم تھے کافر عبداللہ بن عریقت وائلی، تو ان کو انہوں نے 2 اونٹنیاں دیں اور ان سے کہا کہ تم 3 دن بعد ان کو غار کے پاس پہنچا دینا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے گھر تشریف لے آئے. ایک تہائی رات گزری تھی کہ قریش نے اپنے جو منصوبہ بنا تھا اس کے تحت گھر کا محاصرہ کر لیا، اور اس انتظار میں رہے کہ آپ سو جائیں تو آپ پہ حملہ کیا جائے. آپ کے پاس صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے. اگرچہ قریش کو یہ پتہ تھا کہ آپ جو ہیں وہ ان سے دعوت تو تھی قریش کو، لیکن یہ بھی تو پتہ تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے پاس جو امانتیں ہوتی تھیں وہ ان کو رکھ نہیں سکتے تھے اپنے پاس، تو آپ کے پاس وہ ضمانت کے طور پر رکھوا دیا کرتے تھے. تو قریش کو پتہ تھا کہ آپ بغیر امانتیں دیے واپس نہیں جائیں گے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پتہ تھا کہ آپ ابھی یہاں پر موجود ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو امانتیں دیں اور ان سے کہا کہ آپ یہ امانتیں واپس کر کے آ جائیے گا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور سورہ یاسین شریف کا شروع کی آیت پڑھتے ہوئے آپ نے خاک لی اور ان کے سروں پر پھینک دی، اور وہاں سے نکل گیا. کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا. ایک مخبر تھا، اس نے بتایا کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں سے چلے گئے اور آپ کے سروں پہ خاک پھیر گئے. تو آپ نے سروں پہ جب ہاتھ پھیرا خاک تو تھی، لیکن انہوں نے سوچا کہ شاید یہ غلط بیانی کر رہا ہے، کیونکہ
بستر پہ تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنی سب سے چادر پہنا کے لٹا گئے تھے. ان سے کہہ گئے تھے آپ بالکل فکر نہ کریں, کچھ نہیں ہوگا. اور تو اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کے بستر پہ لیٹے رہے. تو یہ سوچتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے اور سیدھے حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے. اسی رات آپ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر گھر کے عقب میں ایک دریچے سے نکلے اور کوہ سور کے غار پر پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو روکا اور خود اندر داخل ہوئے تاکہ کوئی سانپ بچھو ہو تو آپ کو نہ کاٹے. غار میں جھاڑو دی اور جو بھی سوراخ تھے ان کو اپنے کپڑے پھاڑ کر بند کر دیا, مگر 2 سوراخ باقی رہ گئے تو ان میں اپنے دونوں پاؤں ڈال دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد اپنا سر مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ کر سو گئے. ایک سوراخ سے کسی چیز نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹا, مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ نہ کھل جائے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تو فرمایا, ابوبکر تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا کہ میرے بابا آپ پر قربان, مجھے کسی چیز نے کاٹ کھایا. تو آپ نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا. فوراً سب درد جاتا رہا. اسی غار میں دونوں 3 راتیں رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوجوان تھے رات کو غار میں ساتھ سوتے, صبح اندھیرے میں شہر چلے جاتے تھے. اور قریش جو مشورہ کرتے شام کو غار میں آ کر اطلاع دیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہرہ دن کو بکریاں چراتا اور رات کو 2 بکریاں غار پر لے جاتا. ان کا دودھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام آتا. عامر منہ اندھیرے بکریوں کو عبداللہ کے نقش قدم پر ہانک کر لے جاتا تاکہ نقش قدم باقی نہ رہیں. جب آج صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے دولت خانے سے نکل آئے تو صبح کو کفار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تیرا یار کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں. اس لیے پائے مبارک کے نشان کے ذریعے سے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعقب کیا. جب وہ کوہ سور کے پاس پہنچے تو پائے مبارک کا نشان ان پر مشتبہ ہو گیا. وہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور غار کے دہانے پر پہنچ گئے, مگر غار پر اس وقت خدائی پہرا لگا ہوا تھا. دہانے پر مکڑی نے جالا تنا ہوا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے. یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوتے تو مکڑی جالا نہ بنتی اور کبوتری انڈے نہ دیتی. اسی حال میں آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اگر ان میں سے کسی کی نظر اپنے قدموں پر پڑ جائے تو ہمیں دیکھ لے گا. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو غم نہ کر, خدا ہمارے ساتھ ہے. غار میں 3 راتیں گزار کر شب دوشنبہ کو یکم ربیع الاول کو اونٹنیوں پر مدینے کی طرح روانہ ہوئے. عامر بن فہرہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کے واسطے اپنے ساتھ سوار کر لیا. بدرخواہ آگے راستہ بڑھاتا جاتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رات کو روانہ ہونے کے بعد ہم برابر چلتے رہے یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی. ہم ایک بڑے پتھر کے نزدیک اترے. اپنے ہاتھوں سے میں نے اس پتھر کے سائے میں جگہ ہموار کی, اس پر پوستین بچھا دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سو جانے کی درخواست کی, اور خود ارد گرد دیکھتا رہا کہ ایک چراغا اپنی بکریاں اس پتھر کی طرف سائے میں آرام پانے کے لیے لا رہا تھا. میں نے اس سے بکری کے دودھ کی فرمائش کی. اس نے ہمیں بھری اور ایک پیالہ بھرا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے خوب پیا جس سے میں بہت خوش ہوا. پھر دن ڈھلے ہم وہاں سے چل دیے. دوسرے روز جب قدید کے قریب پہنچے تو سراقہ بن مالک بن جیسم مدلجی تعاقب میں نکلا. یہ خود بتاتا ہے کہ کفار قریش کے قاصد ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوبکر کو قتل کرے گا یا گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. اپنے جو سراقہ تھا وہ اپنی قوم بنو مدلس کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ ان میں سے ایک شخص نے آ کر سراقہ سے کہا کہ ابھی ساحل پر چند اشخاص دیکھیں, میرے خیال میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہیں.
सराका कहता है कि मैं समझ तो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि और लोगों को पता चले, इसलिए मैंने उनसे कहा कि नहीं, वो नहीं होंगे। और फिर ख़ुद मैं वहाँ से उठा और आके मैं अपने कनीज़ के पास आके मैंने उसको बोला कि मेरा घोड़ा तैयार कर दे और इसको पीछे की तरफ ले जाके इसको खड़ा कर दे। उसके बाद मैं अपना निज़ा लिया और मैं अपने घोड़े पर सवार हो गया और घोड़ा भगाता हुआ मैं आपके जो ऊँटनियाँ थीं उनके बिल्कुल पास लेके आ गया। तो कहने लगे, जैसे ही मेरा घोड़ा वहाँ पहुँचा तो एकदम से उसको ठोकर खाई और गिर गया। फिर मैंने अपने तीर के फाल निकाले और मैंने पूछा कि अभी हमला करूं या नहीं करूं, तो उसको ना का जवाब आया, लेकिन मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी। फिर चढ़ा घोड़े पे और फिर भगाया। तो फिर मैंने सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़राअत कर रहे हैं कुरान शरीफ की। तो मैंने सुना, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नहीं देखा, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मुझे देख लिया। इतने में मेरा घोड़ा जो था वो उसके पाँव जो थे रेत में धंस गए। बड़ी मुश्किल से मैंने उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। तो फिर मैंने वहाँ से आवाज़ लगाई, अमान अमान। आप दोनों रुक गए, आपने देखा, तो मैं फिर आपके पास आया और मैंने आपसे कहा कि कुरैश जो है उसने आपके ऊपर 100 ऊँट का इनाम रखा है और आपको जो कत्ल करने के लिए कहा है। तो उसने फिर आपको जो ज़ारो मता वो पेश की और कहा कि आप मुझे एक अमन लिख के दे दें, फरमान अमन का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपने कहा ठीक है। उनके जो ग़ुलाम थे आमिर बिन फहरा, उसने चमड़े पर एक आपको फरमान अमन लिख के दिया। ये सराका जो थे, ये इसके बाद फिर इनका सराका बिन मालिक बिन जसम, तो इन्होंने लिख दिया और सराका वहाँ से वापस चले गए। वो आए तो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने, लेकिन फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनसे जो बात की, उनकी जो क़राअत सुनी, फिर इनके दिल में भी उनके बारे में नरम गोशा पैदा हुआ। उन्होंने उनसे एक फरमान लिखवाया और चले गए। सराका बिन मालिक बिन जैसम, ये सही बुखारी में हिजरत मदीना में है कि हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराका से फरमाया, मेरा तेरा क्या हाल होगा जब तो किसरा के 2 कंगन पहनाया जाएगा। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन और ताइफ से वापस हुए तो जाराना में सराका ने वो फरमान अमन पेश किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज वफ़ा और एहसान का दिन है। सराका आगे बढ़े और ईमान लाए। जब ऐद फ़ारूक़ी हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में ईरान फ़तह हुआ और कुसरा हरमिस के कंगन हज़रत फ़ारूक आज़म के हाथ आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कौल था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, वो कंगन सराका को पना दिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने, और फरमाया सब सताइश अल्लाह को हैं जिसने किसरा जैसे शाह जम के कंगन छीन कर सराका जैसे गरीब बदवी को पहना दिए। फिर सराका जो ये सन 24 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी के दौर में इनका इंतकाल हुआ। तो ये जो कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तेरा क्या हाल होगा, तो यहाँ पर जो तेरा क्या हाल होगा ये एक इनाम के तौर पर कहा गया है कि जब तेरे को वो कंगन पहनाए जाएंगे। यही हमारे एक भाई हैं, वीडियो बनाते हैं, बहुत मशहूर भी हैं, काफ़ी पुराने हैं। मैं भी उनकी वीडियो देखता हूँ, अच्छी वीडियो बनाते हैं। बाज़ मौक़ों पे ज़रूर वो ओवर हो जाते हैं, जब क्रिटिसाइज़ करना हो अमातुल मोमिनीन को और दूसरे लोगों को, तो थोड़ा सा वो ओवर हो जाते हैं। तो उन साहब ने भी एक दफ़ा फरमाया था तेरा क्या हाल होगा, ये हज़रत अमातुल मोमिनीन के बारे में, जब वो कुत्ते भोंकने वाला मामला था। तो इस पर इंशाअल्लाह ताला जब वीडियो बनाएंगे तो उस पर बात करेंगे। अभी मैंने इसको मिसाल से इसलिए दी कि तेरा क्या हाल होगा, तो यहाँ जो सराखों को कहा गया था, इसने कहा गया था उसको शाह कुसरा के कंगन पहनाए गए थे, इनाम था। तो ये कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है कि किसी को तंबी के लिए, डराने के लिए, या कोई गुनाह कर रहा है उससे बचाने के लिए ऐसा काम कहा जाएगा तेरा क्या हाल होगा। ये एक तरह से एक तरह से मुखातिब करने के लिए, या उस वक्त जो उसके साथ जो वाक़या होगा उस वक्त उसका क्या रिएक्शन होगा, इसलिए बोला जाता था। तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि उस जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन से कहा गया था तो इसका मतलब कुछ और था। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ज़िम्नन ये बात बताई।
تو اس کے بعد جو ہے وہ حسن اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کا ایک قافلہ ملا جو شام سے مال تجارت لا رہا تھا۔ اس قافلے میں حضرت زبیر بن العوام بھی تھے، جنہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سفید کپڑے پہنائے۔ قدید ہی میں سہ شنبہ کو دوپہر کے بعد ام معبود عاتقہ بن خالد خزائیہ کے یہاں تشریف لائے۔ ان کی قوم جو قحط زدہ تھی، یہ خود خیمے کے باہر بیٹھ کر ہر آنے جانے والے کو پانی پلاتی اور کھانا کھلاتی تھیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان سے گوشت یا کھجوریں خرید لیں، مگر ان کے پاس یہ دونوں نہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے میں ایک بکری دیکھی، پوچھا کہ یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ لاغر اور کمزوری کی وجہ سے دوسری بکریوں سے پیچھے رہ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے دھو لوں۔ اس نے اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تن پر ہاتھ مبارک پھیرا اور بسم اللہ پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ آپ نے بڑا برتن لیا اور خوب دھوا، پھر ام معبود کو خوب سیر ہو کر پلایا، اپنے ساتھیوں کو خوب سیر ہو کر پلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، دوسری بار دعا، یہاں تک کہ برتن بھر دیا اور اس کو ام معبود کے پاس ہی رہنے دیا اور ان کو اسلام میں بیعت کیا، پھر سب وہاں سے چل دیے۔ جب مدینہ کے قریب موضع خمیم میں پہنچے جو رابق اور حجفہ کے درمیان ہے، تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سواریاں لے کر حصول انعام کی امید پر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نام، قبیلہ، شاخ پوچھا اور فرمایا تو نے اپنا حصہ اسلام سے پا لیا۔ بعد ازاں بریدہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول محمد بن عبداللہ ہوں۔ بریدہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ان کے ساتھ جو 70 سوار آئے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بس اپنا امامہ سر سے اتار کر نیزے پر باندھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے روانہ ہوا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کس کے یہاں اتریں گے؟ فرمایا، یہ میرا ناقہ معمور ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گا وہیں میری منزل ہے۔ بریدہ نے کہا، الحمدللہ کہ بنو سہم مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے پہنچ چکی تھی۔ لوگ ہر روز صبح کو شہر سے نکل کر ہرا میں جمع ہوتے، انتظار کرتے، جب دوپہر ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے جب گھروں میں واپس جا چکے تو ایک یہودی نے ایک قلعے پر سے کسی کام کے سلسلے میں نظر دوڑائی۔ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں نظر آئے۔ وہ یہودی نہایت زور سے بے اختیار پکار اٹھا، اے معشر عرب، لو تمہارا مقصد اور معمور جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ یہ سن کر مسلمانوں نے فوراً ہتھیار لگا کر حراقبہ کے عقب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عمرو بن اوف قبیلے کے سردار کلثوم بن ہدم انصاری اویسی کو شرف نزول بخشا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہجرت کا واقعہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 26 صفر کو روانہ ہوئے تھے مکہ سے۔ 3 دن آپ جو ہے وہ غار سور میں رہے، پھر یکم ربیع الاول کو آپ غار سور سے نکل کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ 8 دن کا فاصلہ تھا، سفر تھا۔ 8 دن بعد جو ہے وہ آپ 8 ربیع الاول کو قبا میں پہنچے اور قبا میں آپ نے 5 دن قیام کیا اور 12 ربیع الاول کو آپ وہاں سے مدینے میں پہنچے۔ وہاں پر آپ نے نماز جمعہ 12 ربیع الاول کو ادا کی
اس کے بعد آپ دوبارہ واپس آئے قبا میں اور 10 دن قیام کیا یہاں پر، اور 22 ربیع الاول کو آپ جو ہے واپس مدینہ النبی میں پہنچے اور وہیں منتقل ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ آپ کا جو ہجرت کا سفر تھا یہ پورا ہوا۔ اب ہم آپ کو یکم ہجری کا دوسرا واقعہ جو تھا وہ تعمیر مسجد قباء ہے۔ تو قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول 12 ربیع الاول یوم دوشنبہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے 3 دن بعد مکہ سے چلے تھے یہاں ملے، اور یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کی شان میں یہ آیت وارد ہوئی، سورہ توبہ۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی زیادہ لائق ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو۔ اس میں وہ مرد ہیں جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہ جو کلثوم بن خدم کی ایک بنجر زمین تھی کہ جہاں کھجوریں خشک ہونے کے لیے پھیلا دی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ زمین لے کر مسجد مذکورہ کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں دیگر اصحاب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بطور ترغیب کام کرتے تھے۔ شموس بن نعمان انصاریہ کا بیان ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھاری پتھر اٹھاتے کہ جس میں عطر خم ہو جاتا، اور بطن شریف پر مجھے مٹی کی سفیدی نظر آتی۔ آپ کے اصحاب میں سے اگر کوئی عقیدت مند آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ یہ پتھر چھوڑ دیجئے میں اٹھاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، تم ایسا دوسرا پتھر اٹھا لو اور خود اسی کو عمارت میں لگاتے۔ اس تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو سمت قبلہ بتاتے تھے۔ پھر آپ کا جو دوسرا ہے مدینہ میں نزول رحمت۔ قباء میں 14 یا 20 روز قیام رہا، یہاں سے جمعے کے روز مدینہ کو روانہ ہوئے۔ مہاجرین اور انصار ساتھ تھے۔ انصار کے جس قبیلے پر سے گزر ہوتا اس کے سربراہ عقیدت مند عرض کرتے یا رسول اللہ ہماری نصرت حمایت میں اتریں۔ آپ دعائے خیر کے بعد فرماتے کہ میرا ناقہ معمور ہے، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ راستے میں بنو سالم خزرجی کے محلے میں جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ نے وادی ذی سلب کی مسجد میں نماز جمعہ با خطبہ ادا کی۔ یہ آپ کا پہلا جمعہ اور پہلا خطبہ تھا۔ اسی طرح بنی بیازہ، بنی سعدہ اور بنی حارث بن خزرج سے گزرتے ہوئے بنی عدی بن نجار میں پہنچے جو آپ کے دادا عبد المطلب کے ننیال تھے۔ سلید بن قیس نجادی خزرجی وغیرہ نے ننیالی رشتے کو یاد دلا کر اقامت کے لیے عرض کیا، مگر ان کو بھی وہی جواب ملا۔ پھر آپ کا ناقہ محلہ مالک بن نجار میں اسی جگہ بیٹھ گیا جہاں مسجد نبوی ہے، پھر اڑ کر آگے بڑھا اور مڑ کر پہلی جگہ پر ہی بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ یہی منزل ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نجاری خزرچی آپ کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر تشریف فرما ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جو خوشی مدینہ میں مسلمانوں کو ہوئی اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ مرد، عورتیں اور بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بنی نجار کی بچیاں ڈف کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا انتظام ہو چکا تو آپ نے زید بن حارثہ اور اپنے غلام ابو رافع کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ میں بھیجا کہ آپ کے عیال کو مدینہ لے آئیں۔ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عریقت وائلی جو کہ مکہ کو واپس جا رہے تھے کے ہاتھ اپنے صاحبزادے عبداللہ کو رقیہ دیا کہ میرے عیال کو مدینہ میں لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے حضرت زینب کو ان کے خاوند ابو العاص نے آنے نہ دیا۔ حضرت رقیہ حبشہ میں تھیں، اس لیے زید اور رافع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زوجہ محترمہ حضرت سودا ام المومنین کو
اور ام ایمن زوجہ زید اور اسامہ بن زید کو لے کر آئے، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عائشہ صدیقہ، ان کی والدہ ام رومان اور حضرت عاصمہ بن ابی بکر کو لائے۔ یہ سب حارثہ بن نعمان کے یہاں اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب کے یہاں ہی رہا، جب مسجد نبوی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں ہی رہا۔ جب مسجد نبوی کے ساتھ حجرے تیار ہو گئے تو نقل مکانی فرمائی۔ اس عرصے میں بنو نجار نے مہمانی کا حق ادا کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ نے خصوصیت سے اس میں حصہ لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ، ہمارے یکم ہجری کا آغاز، مسجد قباء کی تعمیر اور آپ کا مدینہ میں قیام کا آغاز۔ آج کی ویڈیو ان تمام واقعہ سے متعلق تھی۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو اسلامی واقعہ سے آگاہ کیا جاتا رہے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور آل کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔